کسی بھی ملک کا نظام انصاف کا افیکٹو ہونا اور پراپرلی کام کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب تک کسی بھی ملک میں نظام انصاف فعال نہیں ہوگا یا وہ افیکٹولی کام نہیں کرے گا تو وہاں پہ خوشحالی نہیں آئے گی، وہاں پہ ترقی نہیں ہوگی، وہاں پہ لوگ آپ کو پر اعتماد نظر نہیں آئیں گے، خود اعتمادی کا فقدان ہوگا۔ تو پاکستان کے جس ٹائم جسٹس سسٹم کی بات کی جاتی ہے تو میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، اور پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے وہ انٹرنیشنل رینکنگ میں یا گلوبل رینکنگ میں اگر دیکھا جائے تو وہ غالباً 128ویں نمبر پہ ہے، 128 نمبر پہ رینک کر رہا ہے۔ تو ہمارے جسٹس سسٹم میں ایسے کیا لوپ ہولز ہیں، کیا ایسی خامیاں ہیں کہ جن پہ بات کرنی چاہیے، جن پہ ڈسکشنز ہونی چاہیے، جن پہ ڈیبیٹس ہونی چاہیے، تاکہ ان چیزوں کو جو بھی رکاوٹیں ہیں انصاف کے نظام میں ان کو ختم کیا جا سکے اور جو جنرل پبلک ہے ان کا اعتماد انصاف کے نظام پہ بحال کیا جا سکے۔ تو میں وقتاً فوقتاً لیگل فریٹرنیٹی کے ساتھ ان ایشوز پہ پروگرام کرتا رہتا ہوں۔ آج بھی میرے ساتھ ایک انتہائی رسپیکٹڈ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ موجود ہیں، یاسین ایاز صاحب ہیں، جو کہ بڑے وائبرنٹ ہیں، بڑے اچھے اسپیکر بھی ہیں اور جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار بھی ہیں، اور اس کے علاوہ سوشل ایکٹیویٹیز پہ بھی کام کرتے رہتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ہیومن رائٹس پہ بھی بات کرتے رہتے ہیں۔ تو آج ان سے پاکستان کے جسٹس سسٹم یا نظام انصاف کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان پہ بات ہوگی۔ سر، تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ ویلکم۔ تھینک یو مطیب۔ اچھا سر، میں جسٹس سسٹم کے حوالے سے بات کروں گا۔ رول آف لاء کی اکثر بات کی جاتی ہے، بڑے بڑے لیڈرز بھی بات کرتے ہیں کہ جس ٹائم تک رول آف لاء نہیں ہوگا، جس ٹائم تک سپیڈی جسٹس لوگوں کو نہیں ملے گا تو پاکستان میں جنرل پبلک اسی طرح سے مایوسی کا جو ایک عالم دیکھنے کو ملتا ہے اس کا شکار رہے گی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رول آف لاء یا جسٹس سسٹم کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے تاکہ یہ رینکنگ کی جو میں نے بات کی ہے اس میں بھی امپرومنٹ لائی جا سکے اور ملک پراپرلی ترقی کی طرف گامزن ہو سکے؟ جی مطیب صاحب، مہربانی۔ یہ آپ نے ایک ایسا ٹاپک چھیڑا ہے جو کسی بھی معاشرے کی ترقی کی بنیاد ہے۔ ناانصافی، یہ قول ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہ ظلم کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نظام، کفر کا نظام نہیں چل سکتا۔ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا، ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ نے بنیادی جو بات چھڑی رول آف لاء۔ اب رول آف لاء ہے کیا، انصاف ہے کیا؟ سب سے پہلے تو ہم یہ پہچانیں کہ حقدار کو حق دینا، اس کے لیے پھر ہم ذرا ڈیٹیل میں جائیں گے کہ حقدار کون ہے، حق کون سا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات ہمارے پاس دو لیٹیگینٹ جب آتے ہیں تو دونوں کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں، پھر عدالت یہ ڈیٹرمن کرتی ہے کہ ہاں اس پہ آیا ایک بندے کا حق بنتا ہے یا دونوں کا بنتا ہے تو کتنا بنتا ہے، وہ یہ ڈیٹرمن کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم دیکھ لیں انسان کی کامیابی دین اسلام میں ہے اور دین اسلام سے دوری ان کی تباہی ہے، کیونکہ رب نے سورہ 3 میں فرمایا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ یہ اشرف المخلوقات ہے لیکن تباہی مطلب اسفل سافلین، انہوں نے مطلب خود کو بہت گہرائی میں کر دیا ہے۔ کس وجہ سے؟ اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اپنے اعمال کیا ہے کہ پہلے انسان تو اپنے ساتھ انصاف کرے، سب سے بڑا انصاف جو اپنے ساتھ ہے، اپنے ذات کے ساتھ ہے۔ سب سے بڑی جہاد جو ہے وہ اپنے ذات، اپنے نفس کے خلاف ہے۔ آج کل ہم وہ بھولے ہوئے ہیں، ہم تو ناانصافی کر کے جاتے ہیں دوسرے کے پاس یا عدالت کے پاس کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ جب ان کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے اس کو حق نہیں ملتا، وہ ناانصافی خود کر کے گیا ہوتا ہے، پھر کہہ رہے جی جوڈیشل سسٹم کرپٹ ہے، میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ تو یہاں ذرا مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے بھی کچھ ہمارے دوست بھائی جب ہمارے فیور میں ہوتا ہے ہم کہہ رہے جی جج صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کیا، جب ہمارے خلاف آ جاتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہمارے ساتھ بڑی ناانصافی، نہ سمجھ ہے جی، سمجھتے ہی نہیں نہ قانون کو نہ پروسیجر کو۔ دوسری آپ نے بات کی کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، کیونکہ اگر وقت پہ آپ کو ایک چیز نہ ملے، ایک بندے کو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ لائف سیونگ ڈرگز ہے، اگر وہ وقت پہ میسر نہ ہو تو وہ مر جائے گا، لیکن اگر وقت پہ ہو تو
बच जाएगा। इसी तरह अगर आप डिलेड स्टेज पे उसको पहुंचाते तो मर चुका होगा। तो अब बेशक एक पूरे पहाड़ खड़ी कर दे लाइफ सेविंग ड्रग से, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन साथ में इसका एक और है, जस्टिस हरीड जस्टिस बरीड। ये जो हम देखते हैं कि जी कानून अंधा होता है, वो इसलिए नहीं होता। वो सिर्फ शख्सियत को नहीं देखता, फेस को नहीं देखता कि मेरा सामने कौन खड़ा है। वो सिर्फ राइट्स को देखता है, कानून को देखता है कि मैं जिसको केस सुन रहा हूँ, ये नहीं कि हाउ हाई सो ही सो एवर, या कितना बड़ा बंदा है या कितना गरीब से गरीब है। नहीं, जज ने इंसाफ करना होता है। ये कानून तब अंधा है, ये नहीं है गूंगा बहरा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ उस स्टेटस के लिहाज से अंधा है, बाकी वो सारी चीज़ों को देखता है। ये जो थोड़ा टाइम लगता है हमारा, वो प्रोसीजर पे लगता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। डिलेइंग टैक्टिक्स हो जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें। अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाए, आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इवन सर्विस पे हमने देखा कि हाज़िरी में हमारे सालों लग जाते हैं, सर्विस नहीं हो पाती। इनकेस जब सर्विस नहीं हो पाती फिर एक्सपर्ट हो जाता है। लेटर ऑन जब एक्सपर्टी डिक्री हो जाती है, रिस्पोंडेंट को या डिफेंडेंट को पता चलता है कि यार मेरे खिलाफ तो एक्सपर्टी डिक्री हो गई, वो लेटर ऑन आ जाता है और वो सेटिंग असाइड एक्सपर्टी की एप्लीकेशन देता है या एक्सपर्टी डिक्री की। तो फिर अदालत पाबंद है नेचुरल जस्टिस के मुताबिक कि नो बॉडी शुड बी कंडेम अनहर्ड, तो उनको मौका दिया जाता है। अच्छा, वो एक्स पार्टी का जस्टिंग हो जाता है, जजमेंट आ जाती है, उसके बाद दोबारा जस्टिंग वो बंदा आके उसको चैलेंज करता है, तो वहाँ से फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ हिज राइट, इट इज़ हिज राइट। ओके, ठीक है। क्योंकि ये मतलब ये नेचुरल कानून है। मैं आपको ज़रा ले जाऊँगा अपनी तख्लीक से पहले, क्योंकि हम तो रब के बंदे हैं, रब के खलीफे हैं। वकील तो अल्लाह का सिफाती नाम है। मैं तो हर जगह कहता हूँ कि वकील जो है वो वलीउल्लाह का शोबा है। अगर एक बंदा इंसाफ की खातिर 1-2 घंटे स्टडी करता है रात को जागते, तो वो उसके ताजुद से बेहतर है, क्योंकि बेसिक है ही इंसाफ। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में लाया गया, पैदा की फरमाया गया, उससे भी पहले अगर मैं जाऊँ, जब शैतान ने इनकार किया, इब्लीस ने, जिसको अज़ाज़िल कहते हैं, अल्लाह ने उनसे पूछा, ये नहीं कि डायरेक्ट सज़ा दी कि अल्लाह माफ़ी करे, जिसका मफ़हूम इस तरह है कि वो क्या वजह थी या क्या अमर थी जिसने आपको मेरे हुक्म मानने से रोका, मेरे हुक्म के मुताबिक आपने सजदा नहीं किया आदम अलैहिस्सलाम को। तो उसने कहा कि मैं अफजल हूँ, मुझे आग से पैदा की, ये मिट्टी है। यहाँ तो एक बात है कि तकब्बुर, उसने तकब्बुर की। जो बंदा तकब्बुर करेगा वो ज़लील होगा, लेकिन हमारा पॉइंट नहीं है। बात आड़ी अल्टरम पाल्टरम की कर रहे हैं। नो वन शुड बी कंडेम अनहर्ड। अल्लाह ने उनको चांस दिया, जवाब दिया, सेटिस्फाई न कर सका, तकब्बुर किया, निकाला गया। फिर आदम अलैहिस्सलाम को पहले मना किया। अब ये कानून है, कानून जब सेटल होता है तो आपको एक रास्ता दिया जाता है कि इस रास्ते पे चलो, ये सही रास्ता है, अदरवाइज इससे जाओगे तो ये गलत है, गलत पे जाओगे तो सज़ा, इस पे जाओगे तो जज़ा। ठीक है। आदम अलैहिस्सलाम को भी कहा कि मखसूस जो दरख्त है इसका फल नहीं खाना है, मना किया, बताया, समझाया। शैतान ने वरगलाया, वो बड़ी हिस्ट्री है, मुख्तलिफ हमारे कुरान में बिल्कुल प्रोहिबिटेड था जी। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम वहाँ गए, शैतान के वरगलाने में आ गया, वो चक्का खाया। अल्लाह ने उनसे भी पूछा कि क्या मैंने आपको मना नहीं किया था? ठीक है। तो वहाँ पर उसने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, निदामत की। अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया। और इसी तरह हर गुनहगार, अल्लाह कहता है, कह दो मेरे गुनहगार बंदों से, आओ मेरी तरफ में माफ़ करने, माफ़ी और तौबा का दरवाज़ा खुला है, क्योंकि मैं गफूर रहीम हूँ। ये अल्लाह का वो है, सिफ़ात है। बिल्कुल ठीक है। तो यही जहाँ तक रूल ऑफ लॉ, इंसाफ की अब बात करते हैं, मैंने इसलिए आपको ज़रा वो पीछे कहा, आपने कहा कि प्रोसीजर की बात चली कि वो दूसरे बंदे का राइट होगा कि उसको बगैर सुने, हाँ जब वो जज साहब को सेटिस्फाई कर देता है, वो सुन लेता है, एविडेंस हो जाती है। पार्टीज़ भी थोड़ा सा वो करती है, एविडेंस टाइम पे नहीं लाती। और ना हाई कोर्ट में आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट में सेकंडों में केसेस होते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपकी बात काटूंगा, लेकिन यहाँ पे एक तासुर ये दिया जाता है, कहा यह जाता है कि जो पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम है वो ताकतवर तो उसके कानून के नीचे नहीं ला सकता, लेकिन जो गरीब आदमी है उसी को ही जो है वही जस्टिस सिस्टम में फंसता है। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि ताकतवर कानून से कानून से कोई बालातर नहीं है? ठीक है। ये तो, और ये तासुर दिया जाता है, और ये तासुर इसलिए दिया जाता है कि मुआशरे में बिगाड़ लाया जाए। अच्छा। कहीं रिश्वत नहीं, मिसाल के तौर रिश्वत का निज़ाम नहीं है, हरामखोरी जिसको कहते हैं आजकल, तो उसको कोई और नाम दिया जाता है, हरामखोरी नहीं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि करप्शन हो रही है, या हम एंटी करप्शन,
آپ اس نام کو اتنا مطلب عام کر دیتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں وہ لاتے ہیں، اور وہ بگاڑ کا سبب بھی وہی بنتا ہے. لاسٹ ٹائم حکومت نے، میں کسی پارٹی کو بلیم نہیں کرتا، کہ جی اینٹی کرپشن، ابھی آپ دیکھ لیں جب جہاں 10% تھا وہ 100% ہو گئے، ریٹ ڈبل ہو گئے. تو یہاں بھی ہمارے نظام انصاف کو، کیونکہ آپ کو انسان خودکشی کب کرتا ہے؟ جب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا. وہ راستہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے دل اور دماغ سننے کے ہمارے حصے نا، سننا، دیکھنا، یہ بولنا، سننا، جب یہ آپ چیزیں دیکھتے تو یہ آپ کی دماغ اور دل کو فیڈ کرتا ہے. یہ دل اور دماغ کا کیا رشتہ ہے، دل سوچتے ہیں نہیں، یہ اور ایک ٹاپک ہے. لیکن جب ان میں ان کی آپس کی لڑائی ہو جاتی ہے نا، یہ کہہ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں یہ صحیح ہے، دل آپ کو کہہ رہے نہیں نہیں یہ اس طرح نہیں، اس طرح ہے. ہمارے ملک کے ساتھ بھی وہ چیز کیا جا رہا ہے. طاقتور بھی، اب ظاہری بات ہے، وہ اگر وہ کسی سے مطلب فیور لیتا ہے، اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے، سورسز استعمال کرتا ہے. انسان کے معاشرہ ہے، یہ ازل سے جنگ ہے اچھائی برائی کی. تو برے کو وہ سپورٹ کرے، اچھائی اچھا. ہمارے معاشرے میں جو ہمارا معاشرہ قائم ہے یہ کسی اچھے لوگوں کی وجہ سے. غریب کو بھی انصاف ملتا ہے. ایک تو یہ کہ میں کہہ رہا ہوں یہ غریب کا نام لینا نہیں چاہیے، یہ بھی مطلب یہاں پہ کہا یہ جاتا ہے کہ پیسے والے جو لوگ ہیں وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں. تو اس چکی میں صرف پستہ وہی ہے کہ جو مطلب ٹوتھ لیس ہے یا پاور لیس ہے یا اتنا انفلوئنشیل نہیں ہے یا اتنا اس کے پاس فائنینشیل سٹیٹس نہیں ہے. میرا خیال سے پیسہ ناٹ پرائمری سورس ہے کہ جس سے بندہ نکل جائے. سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے آپ کی طاقت کیا ہے، آپ کے دوست، آپ کے ریسورسز، مخلص. بعض اوقات اربوں روپے لگائیں نہیں ہوتا. تو یہ میں صحیح نہیں کرتا. اصل میں ہر انسان جج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ میرے سامنے فائل آ جائے، ایف آئی آر کرتی ہے، پولیس تفتیش کرتی ہے، جج نے کیا کرنا ہے، قاضی نے کیا کرنا ہے، وہ جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق اس نے فیصلہ لینا ہے. ٹھیک ہے. اب بعضوں کا جھوٹا بندہ جھوٹے گواہان لے کے آ جاتا ہے، وہ ظاہری بات ہے جج نے تو گواہوں پہ وہ کرنا ہے. اب ایک سچا بندہ ہے اس کے پاس گواہی نہیں ہوتی، گواہیوں کا پلڑا جھوٹے کا باری ہو گیا. تو قانون شریعت یہ کہتا ہے کہ آپ گواہوں کی بیانات اور روشنی کے مطابق اسی کے حق میں فیصلہ کریں گے اگر وہ ثابت کر چکا ہے. اگر وہ 1000 گواہان بھی لائے لیکن اگر وہ جج کو سیٹسفائی نہ کر سکا تو پھر دوسری سائڈ سے سنگل گواہی بھی کافی ہے، اس کے حق میں ہو جاتا ہے. لیکن وہ تاثر ہم جان بوجھ کے غلط دیتے ہیں. اگر میری غلط بات مانی جاتی ہے نا تو میں کہہ رہا ہوں جی میرے ساتھ انصاف ہو گیا، میں بڑا خوش ہوں، جی سسٹم اچھا ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ اگر ناجائز میں مجھے ناک آؤٹ کیا جاتا ہے تو میں کہہ رہا ہوں بڑی زیادتی ہو گئی. بس یہی فرق ہے اور اتنا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، تھوڑا سا میں ایک اور ٹاپک پہ بھی آپ سے بات، آپ کا پوائنٹ غالباً لینا چاہوں گا. آپ سر فیملی کیسز بھی کرتے ہیں. سر فیملی کیسز میں یہ دیکھا گیا ایک ایسا پوائنٹ ہے، اس پہ تو میں غالباً پورا پروگرام بھی آپ کے ساتھ کروں گا کہ جو بھی کیسز فیملی کے کیسز آتے ہیں اس میں جو خرچہ ہے وہ والد جمع کراتا ہے. مینٹیننس والد پہ فرام دا ڈے ون ڈل جاتی ہے. لیکن اس کے بعد باوجود بہت سارے ایسے کیسز میں دیکھا گیا جو بچوں کے سارے اخراجات اٹھانا، فیس دینا، سب کچھ کرنا، اس کے باوجود جس ٹائم باپ اپنے بچے سے ملنے کورٹس میں آتا ہے تو وہ بچے ایبیوسو لینگویج اپنے والد کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس میں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے کوئی بات کی جائے کہ بچوں کو کسی صورت بھی سفر نہیں کرنا چاہیے یا بچوں کا برین واش نہیں کرنا چاہیے تاکہ ان کے دل میں وہ نفرت باپ کو لے کے نہ بیٹھ جائے؟ پہلے تو بتائیں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہے، آپ نے درست فرمایا. اصل میں بدقسمتی سے جب سے ایم ایف ایل او بنی ہے، بجائے اس کے کہ ہماری فیملی میٹرز مطلب فیملی اصل میں ہوتی ہے معاشرے کی اکائی، ٹھیک ہے، جس سے معاشرہ پروان چڑھتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے 1960 اور 64 میں جب ایم ایف ایل او بنا، رولز بنے، لا بنا، اور اس کی ہسٹری آپ کو پتہ ہے؟ یہ جو لا بنا ہے محمد علی بوگرا یا دوسرا، جی بالکل، اس نے دوسری شادی کی تھی، جی تو اس کی بیوی نے ایک احتجاج سٹارٹ کیا. اچھا، وہاں سے ٹھیک ہے. اس پہ میں نے ورک کیا ہوا ہے، اگر ٹائم ملا انشاءاللہ اس پہ بیٹھیں گے. بالکل. تو اس نے کہا کہ دوسری شادی کیوں، بائی گئی میں کیوں. خیر پھر اس پہ بنا عبدالرشید صاحب ہمارے جو پہلے چیف جسٹس تھے، تو راشد کمیشن اسے کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ قانون میرے خیال سے 7 بندوں نے بنایا ہے. ٹھیک ہے. شاید 3 میل 3 فیمیل اینڈ چوتھا اس میں جسٹس صاحب تھے. لیکن یہ ہمارے
اسلامی قانون کے خلاف ہیں. اس میں میجورٹی شخص خاص کر طلاق والا 7 سیکشن 7 ABC، یہ بڑا ڈیٹیل گہرائی میں. اور وہ کیا ہے، آپ نے کہا کہ جی شادی کے بعد جب اولاد اللہ عطا کر دیتا ہے تو والدین کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک بہترین فرد بناؤ، معاشرے کا بہترین فرد، معاشرے کے بہترین فرد. اصل میں یہ میں اپنے لیے نہیں ہے کہ میرا بچہ ہے میرا پیار ہے، ایسے نہیں. ان کے ذمہ کوئی ڈیوٹی لگی ہے، اللہ نے اس کی بس پیدا نہیں کیا ہے کسی وجہ سے. اس نے اللہ کا نظام قائم کرنا ہے، دین اسلام کا نظام قائم کرنا ہے، لیکن اس چیز پہ ہم جا ہی نہیں رہے. بچوں کی اصل میں اس سائڈ سے ہم پرورش نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کسی اور چیزوں میں بس پیسے کماؤ پیسے کماؤ. اصل میں ہوتا کیا ہے، جب میاں بیوی میں اختلافات آتا ہے ٹھیک ہے، عدم برداشت کی وجہ سے، اور کچھ وہ جس کو ہم پوائزننگ کہتے ہیں، ایئر پوائزننگ، کانوں میں بڑھتے پیچھے سے والدین یا دوسرے تیسرے، اس سے اختلافات بڑھتے ہیں. لڑکی والے اپنی بچی کو بٹاتے ہیں، لڑکے بھی کہہ رہے جائیں جو بھی ہو باڑ میں جائیں. اختلافات بڑھتے ہیں، کورٹس میں آتے ہیں. کورٹس میں ایک طریقہ ہے جس سے مجھے اختلاف ہے، جس کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا رہا ہے جو قانون میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورہ نساء آیت نمبر 34 از ویری مچ کلیئر دیٹ کہ جب میاں بیوی میں کوئی اختلاف آ جاتا ہے تو دونوں قبیلوں یا دونوں خاندانوں کے سربراہان، اور وہ سربراہان جس کی بات مانی جاتی ہے، کریڈیبل ہو، جو زوراور بھی ہو، وہ دونوں کے درمیان بیٹھ کے تصفیہ کرے، دونوں کو سنے میاں بیوی کو. اور اگر ان میں اختلافات ہیں وہ اچھے اس میں ختم ہوتے ہیں. قرآن میں ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں بھی کر سکتے ہیں، وہ ریٹن ایگریمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر اختلافات ہیں تو کیا ہم یہ کریں گے. تو سورہ نساء میں تو پھر یہ کلیئر کٹ کہا گیا ہے کہ یہ سربراہان ان کو اکٹھا کر کے بٹائیں. ان کیس نہیں ہوتا تو پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 228 طلاق کا طریقہ بھی ہے، ٹھیک ہے، احسن ہے، حسن ہے، اور بدعی سے منع کیا ہے، اور دوسرے طریقے بھی ہیں. اور اس طرح جائے تو بہت پیارا وہ ہے کہ طلاق کے ٹائم یا سپریشن کے حوالے سے تو ان کو گفٹ کرو، ایسے سپریشن کہاں ہوتی ہے. لیکن اگر سپریشن سے پہلے بھی عدالت میں مینٹیننس کی آپ نے بات کی تو ظاہری بات ہے خاوند پابند ہے مینٹیننس کا، بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، بیوی کا مینٹیننس بھی وہ کرے گا، بچوں کا بھی کرے گا، لیکن اس کے بدلے میں ریسیپروکل ڈیوٹیز ہے نا. بیوی کو کہا گیا ہے کہ آپ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا ہوتا تو خاوند کو ہوتا. خاوند کو خاوند کیوں کہتے ہیں؟ یہ خداوند سے نکلا ہے، خدا جیسا. خاوند کا رتبہ اگر بڑا ہے، خاوند کو خاوند اس لیے کہتے ہیں کہ خدا جیسا، خداوند. کمی بیشی معاف ہو، میری اتنی وہ نہیں ہے، اس پہ آپ ریسرچ کر لیں. خدا جیسا مطلب اس کا اتنی رسپیکٹ ہے. ہاں، اتنی رسپیکٹ اللہ نے تب کہا کہ اگر کسی، ہم نے سنا ہے کہ اگر کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی رب کے سوا تو خاوند کو ہوتا. بیوی کو کہتے کہ خاوند کو کرو، لیکن خاوند بھی اس کی بھی پھر اس سٹیٹس پہ رہیں کہ وہ شفیق بھی ہو، وہ غلطیاں بھی معاف کریں، درگزر فرمائیں، پھر وہ بھی خداوند اس مطلب معیار پہ پورا اترے، معیار پہ پورا، وہ بھی اس طرح نہ ہے، نہ شیطان اس پہ نہ ہے. ریسیپروکل ڈیوٹیز ہیں. اب بچوں کی پرورش اگر سپریشن ہے بھی تو بہترین ماں وہ ہے جو کہ نہیں یہ آپ کا باپ ہے، یہ آپ کی دادی ہے، یہ آپ کا دادا ہے، یہ آپ کا چچا ہے. وہ بانڈز مضبوط رکھیں. ہوتا کیا ہے جب حسد، بغض، بخل آ جائے نا، شیطان تو لگا رہتا ہے، وہ تو خوش ہوتا ہے میاں بیوی کو دوری میں، تب بھی فسادات بڑھتے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ سر سفر جو ہے وہ بچے کرتے ہیں. تو اس چیز پہ سر میں نے آپ کا پوائنٹ لیا بھی ہے. انشاءاللہ میں آپ سے ایک ڈیٹیلڈ پروگرامز بھی کروں گا. یہ جو بچوں کو گمراہ کر دیا جاتا ہے، بچوں کو جو ایبیوسو لینگویج سکھا دی جاتی ہے، اس حوالے سے لاء کیا کہتا ہے، سوسائٹی کی کیا ذمہ داری ہے، یا کیسے کورٹ جو وہ مائیں ہیں جن کے پاس بچے ہیں ان کو پابند کر سکتی ہے کہ وہ ان کی تربیت کا خاص خیال رکھیں. اصل میں کورٹس تو صرف ڈائریکشنز دے سکتے ہیں کیونکہ کسی بچے کے ساتھ مطلب کوئی ایسے ڈائریکٹیوز ہی کورٹ کی طرف سے اصل میں کورٹس تو ہمیشہ جب ہم گارڈین شپ کیس کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کورٹ از دا گارڈین آف دا چائلڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ اگر والدین کو دیکھتے ہیں کہ بچہ بہترین انسان کیسے بنتا ہے، جج صاحب یہ دیکھتے ہیں، عدالت یہ دیکھتی ہیں، پہلے وہ والدین میں سے دیکھتے ہیں کہ والدین میں ماں بہتر پرورش کر سکتی ہے یا باپ. تو جو بہترین ہو ان کو کسٹڈی دیتی ہے، دوسرے کو وزیٹیشن رائٹ دے دیتے ہیں. ان کیس اگر دونوں نہیں کر سکتے پھر تھرڈ پرسن کو بھی گارڈین مقرر کر سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو میں آپ نے کہا کہ کورٹس کیا ڈائریکشن دے سکتے ہیں. کورٹس حتی الوسع کوشش کرتی ہیں کہ پہلے تو فیملی کیسز میں ریکنسلیشن ہوتی ہے،
ایسے ہی پری ڈرائیو. ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی یہاں وہ پروسیس نہیں ہے, بس پوچھا جاتا ہے رہتے ہو نہیں رہتی, رکھتے ہو جی رکھتا ہوں, ٹھیک ہے, ڈفرینسز آ جاتے ہیں, اس پہ ایشوز فریم ہو جاتے ہیں, مطلب شارٹ ٹائم ہوتا ہے. لیکن ابھی عدالت اگر انسان کو کہے, باپ کو کہے, ماں کو کہے کہ بچے آپ کی کسٹڈی میں ان کی بہتر پرورش کر دے, وہ تو جیسا آپ نے کہہ دیا, لیکن وہ تو پھر ماں کے پاس ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جب تک یہ ہم کوئی بھی ڈیسیجن اللہ کے لیے نہیں کرتے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خود کو پہچانو, رب کو پہچان جاؤ. ٹھیک ہے, رب کو پہچان گئے, رب کے حکم کو پہچان گئے, رب کے حکم کو پہچان گئے. جو بچے ہیں تو آپ اس کو دین سے کہو, شریعت سے کہو, رب کیا چاہتے ہیں, اخلاقیات سے. اگر بچہ سمجھ گیا کہ میں جو کام کر رہا ہوں میں رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, تو یہ آج کل جو آپ نے دیکھا کہ لوگ شکایت کرتے ہیں میرے بچے بڑے ہو گئے جی, مجھے یتیم خانے بھیج دیا, بچوں کو مطلب یہ اولڈ ایج ہاؤس میں بھیج دیا, ہمیں ہمارا خیال نہیں رکھتا. کیوں نہیں رکھے گا وہ خیال؟ اگر آپ نے بتایا ہو نا, بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے والدین کی ذمہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ ان کو بہترین انسان بناؤ, ان کو مارو نا, مطلب ماں کو 2 سال تک آئے گی, دودھ پلاؤ, سب کچھ. جس سے بچے بڑے ہوتے ہیں والدین کمزور ہوتے جاتے ہیں, ایسے ہی. پھر بچے مضبوط ہو جاتے ہیں, والدین کمزور. پھر یہاں اللہ نے جنت اور دوزخ والدین کی خدمت میں رکھی ہے. بچے کو کہتے ہیں کہ والدین کی خدمت کرو, یہاں تک کہ اگر وہ آپ کو مارے جو بھی اف تک نہ کرو, خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ, آپ مسلمان کیوں نہیں, لیکن اس کا اپنا طریقہ ہے, اپنی جگہ. آپ مسلمانی سے نہ ہٹو, مجبور نہ ہو, لیکن ان کی خدمت کرو. کیوں؟ اس کی جگہ جنت ہے, اس کی خدمت میں. لیکن اس کی اگر آپ خدمت نہیں کرو گے دوزخ ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ رب سے آپ کا تعلق ہو, رب کا حکم آپ کو پتہ ہو. جس کو رب کا حکم نہیں, آپ ڈاکٹر بنے, آپ جو بنے, انجینئر بنے, پائلٹ بنے, یہاں تک آپ ستاروں کو مٹی میں کر لیں, لیکن رب کے حکم کا پتہ نہیں, الٹیمیٹلی تباہی ہے. تو وہ جو آپ نے کہا نا, بدقسمتی سے وہ مائیں, اس لیے کہتے ہیں ماؤں کو پڑھائی کیونکہ وہ معاشرے کو ڈیولپ کرتی ہیں. مرد کا پڑھنا ایک بندے کا, عورت کا عالم ہونا پڑھنا پوری سوسائٹی کا. تو یہی کمی ہے ہمارے. بالکل ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ایشوز کو بڑا پولائٹلی اور بڑے زبردست طریقے سے ہائی لائٹ کیا. جی, آپ نے دیکھا کہ آج جسٹس سسٹم کے کچھ ایسے ٹاپکس جن پہ بات نہیں ہوتی, زیادہ تر ہم لوگ نان ایشوز پہ بات کرتے ہیں. تو میرا یہ ایک ایم بھی ہے کہ میں ایشوز کو ہائی لائٹ کروں اور ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کروں لاجیکلی اور ریزنیبلی.